ایسے سلسلوں کی بات آ گئی تو وہ بھی کافر، فلاں سلسلے والا کافر، قوالی سن رہا ہے وہ بھی کافر، اور جو فلاں کو نہیں مانتا وہ بھی کافر۔ جی کوئی کھیل ہے کیا کافر کسی کو کہتے ہیں نا؟ حضور نے فرمایا کفو ایدیکم من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اسے کافر مت کہو۔ یہاں تو پیر صاحب سے تعلق نہیں ہے ان کے تو کافر۔ چار مسلک کوئی مانتا ہے، امام اعظم کا مسلک، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام حنبل کا، اور چار ہی مسلک ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سنیوں کا مسلک ہے، امام شافعی جو سنیوں کا مسلک ہے، امام مالک کا مسلک، اور امام اعظم ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبلی حنفی، چار ہی مسلک ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم چار مانتے ہیں تو کیا ہم اسے مسلمان نہیں مانتے جو چار مسلک مانتا ہے؟ اچھا بھائی، تو 100 سال کے پیچھے توجہ سے سنیے گا، باتیں لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں کہتے، لیکن ہم حسینی ہیں، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ کل جھکے تھے نہ آج جھکے ہیں، نہ تا قیام قیامت کبھی جھکیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم، سلسلہ مداریہ، مفتی شلب علی صاحب مکن پوری، علماء اہل سنت۔ اسی عالم سے جا کر آپ پوچھئے، آپ نے کہا کہ جو پانچواں چار کے علاوہ چار مسلک مانتا ہے ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، اس سے پوچھو جا کر 100 سال پہلے سے پہلے بھی اسلام تھا، مسلمان تھے، سنیت تھی، دین تھا، شریعت تھی، طریقت تھی، معرفت تھی۔ 100 سال پہلے 1300 سال تک اسلام بھی رہا، سنیت بھی رہی، حنفیت بھی رہی، شافعیت بھی رہی۔ اگر چار مسلک ماننے والا مسلمان نہیں ہے تو تم بتاؤ 1300 سال تک جتنے ولی ہوئے، عالم ہوئے، پیر ہوئے، مفتی ہوئے، سلسلے والے ہوئے، وہ سب کے سب کافر تھے کیا؟ جی نہیں۔ 100 سال سے پہلے تو 1300 سال تک اسلام رہا، وہ اسلام نہیں تھا، وہ کچھ اور تھا۔ کہنے کا مقصد کہ اپنے مزاج سے کسی کو بھی کافر کہہ دیتے، لیکن جو یزید حسین کے قتل پر خوش ہوا، جس یزید نے حسین کے رخسار مبارک پر چھری ماری، جو یزید شمر اور حسین کے قاتلوں سے خوش ہوا، کوئی سزا نہیں دی حسین کے قاتلوں کو، اس یزید کے کفر پر کہتا ہے مولانا کہ خاموش رہو، کافر نہ کہو۔ منع کیا ہے، کسی نے منع کیا ہو نہ منع کیا ہو، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فرعون سے بڑا کافر یزید ہے، نمرود سے بڑا کافر یزید ہے، شداد سے بڑا کافر یزید ہے۔ ارے یہ تو کھلے ہوئے کافر تھے، لیکن یزید ایسا چھپا ہوا کافر تھا جس نے مصطفیٰ جان رحمت کے جگر پارے حسین کو شہید کروایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، زندہ باد، بیڑا پار، بیڑا پار۔ اب آپ سوچ لیجئے، یزید کے کفر پر خاموشی ہے اور سنی سلسلوں پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ اب میں اپنی بات لے آتا ہوں، پھر نیا کلام سنوں گا توجہ سے۔ سننے کون کون سن رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا حسین، 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 یا حسین۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 72 حسین کی طرف، 22,000 کا لشکر یزید کی طرف، چند لوگ حسین کی طرف، اور ہزاروں لاکھوں کی فوج یزید کی طرف۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کیسے یہ ممکن ہو گیا؟ حسین رسول کے دلبر ہیں، حسین رسول کے نواسے ہیں، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین آقائے کائنات کے پیارے ہیں، پھر بھی چند لوگ حسین کے ساتھ کیسے؟ اب اس راز کو میں فاش کرنے جا رہا ہوں
ہوں، اس حقیقت کو میں کھولنے جا رہا ہوں۔ آخر کیسے چند لوگ حسین کی طرف تھے اور زیادہ لوگ یزید کی طرف تھے۔ اب سنو کیسے ہوتا تھا۔ منبر پر یزید کا مولوی تھا، جلسوں میں یزید کا مقرر تھا، ہر گاؤں میں ایک امام یزید کا تھا۔ وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا یزید امیر المومنین ہے، یزید خلیفۃ المسلمین ہے، یزید سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، یزید سے بڑا داتا کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کا مائنڈ اتنا زیادہ سیٹ کر دیا تھا کہ وہ بیچارے مسلمان جنہیں کچھ علم تھا ہی نہیں، ان لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ حسین آقا کے نواسے ہیں، حسین آقا کے پیارے ہیں، حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، حسین فاطمہ کے جگر پارے ہیں۔ یہ کچھ پبلک کو پتہ چلنے ہی نہیں دیا مولویوں نے۔ آج بھی سیم طریقہ یہی چل رہا ہے، آج بھی لوگ عوام تک آدمی پتہ ہونے ہی نہیں دیتا ہے کہ قطب المدار کا مرتبہ کیا ہے، مدار اعظم کی شان کیا ہے، تازیہ داری کی شان کیا ہے۔ سلسلہ مداریہ 1 2 4 5 6 7 8 10 واسطوں سے نہیں، بلکہ 7 واسطوں سے حضور تک پہنچ رہا ہے۔ یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، یہ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں کہ قطب المدار سرکار غوث اعظم سے 200-300 سال پہلے پوری دنیا میں دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ یہ بات بتائی نہیں جاتی ہے کہ قطب المدار زندہ شاہ مدار کے 1442 چلے ہیں اور ایک چلے پر 1 لاکھ لوگوں کو صاحب ایمان فرمایا۔ بے شک آج بھی چھپایا جاتا ہے، کل بھی چھپایا جاتا تھا۔ یہ بات میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا۔ اچھا سنو، میری یہ ٹوپی ہے سر پر، اس میں حضور کی نالین کا نقشہ لگا ہے، لگا ہے کہ نہیں لگا ہے؟ آپ لوگ بتائیے، نقشہ دیکھا آپ نے، لگا ہے کہ نہیں؟ جی کوئی فتویٰ اس نقشے پر ہے؟ جی نہیں ہے نا؟ یہ کبھی کبھی لکڑی کا بھی ہوتا ہے، جی کبھی کبھی لوہے کا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی پیتل کا ہوتا ہے، کوئی سونے کا چاندی کا بنوا لیتا ہے۔ نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کا ہے، بے شک سبحان اللہ، اس لیے اسے چوما بھی جاتا ہے، اس کا احترام بھی کیا جاتا بے ہے۔ شک غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہے؟ صحیح۔ ہاں، نقشہ یہ حضور کی نالین تو ہے نہیں، حضور نے اپنی نالین ہم کو تھوڑی نہ دی ہے، مجھے تھوڑی نہ دی ہے، نقشہ ہے حضور کی نالین کا، اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ تعزیہ کیا ہے؟ نقشہ ہے روضہ حسین کا۔ بے شک سبحان اللہ، جب اس کی تعظیم جائز ہے، حضور کی نالین کی تعظیم جائز ہے، نالین کے نقشے کی تعظیم جائز ہے، تو حضور کے قلب، حضور کے دل، امام حسین کے روضے کی نقل کی تعظیم ناجائز کیسے؟ واہ واہ۔ ایک مولانا صاحب آئے گجرات میں، حضرت کہنے لگے، حضرت ہم تعزیہ داری کو منع نہیں کرتے ہیں، ہو بہو ہونا چاہیے، ہو بہو۔ میں نے کہا مولانا صاحب شیشہ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا آپ اپنے ابا کے ہو بہو ہیں، آپ اپنے ابا کے ہو بہو ہیں؟ کہ نہیں سید صاحب، نہیں سید صاحب، بالکل ہو بہو اپنے ابا کے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہاں میرے ابا کی ناک تھوڑی سی موٹی ہے، میری پتلی ہے، ابا کا چہرہ تھوڑا پھولا ہوا ہے، گال بھرے ہیں، میرے تھوڑے سے چپکے ہیں، ہو بہو تو نہیں ہوں اپنے ابا کے۔ میں نے کہا اچھا، اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کہا نہیں حضرت سمجھا دیجئے۔ میں نے کہا آپ اپنے باپ کے ہو بہو نہیں، پھر بھی کہے اپنے باپ کے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، آپ اپنے ابا کے ہو بہو نہیں ہیں، پھر بھی اپنے باپ کے کہے جاؤ گے۔ حسین کا
حسین کے روضے کے ہبہو ہو یا نہ ہو، کہاں امام حسین آ جائے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تعزیہ داری، فیضان تعزیہ داری، دم مدار مسلک امام اعظم سادات مطلب شریف۔ اچھا، جسے کوئی چیز مٹانی رہتی ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے، اس میں کمیاں ڈھونڈتا ہے، کمیاں ڈھونڈ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی ڈنکا مل گیا اور خوب اس کا پرچار کیا جاتا ہے کہ دیکھو ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، ڈھول۔ ابے اتنی فکر ہے تجھے ڈھول کی تو ڈھول والوں کو سائیڈ میں کر دے، تازیہ کاندھے پہ لے کر امام حسین کا تازیہ چوم لے۔ لیکن تجھے ڈھول سے پرابلم نہیں ہے، ڈھول تو بہانہ ہے تجھے امام حسین کا تعزیہ مٹانا۔ ڈھول ایک بہانہ ہے، ذکر امام حسین اسے مٹانا ہے، لیکن یاد رکھ تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی؟ تم کیا مٹا سکو گے صدا یا حسین کی؟ تم اس صدی کے ہو، یہ صدا ہر صدی کی ہے۔ بے شک بے شک، تم اس صدی کے ہو، صدا ہر صدی کی ہے۔ واہ واہ، سنو، کہیں کوئی مسئلہ سے تو ایک دم مولویوں کی بات پہ مت آ جایا کرو، فلاں مولانا نے کہا، فلاں بہت بڑے عالم ہیں، فلاں بہت بڑے عالم ہیں۔ کوئی مولوی جنت میں بخشائے گا نہیں۔ پورے بھروسے، پورے اعتماد کے ساتھ اس منبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی سے جلن نہیں، مجھے کسی سے حسد نہیں، مجھے کسی سے نفرت نہیں ہے، لیکن ہر اس انسان سے نفرت ہے جسے ذکر حسین سے نفرت ہے، جسے یاد حسین سے نفرت ہے۔ سنو، کوئی مولوی قیامت میں کام نہیں آئے گا، کوئی مفتی قیامت میں کام نہیں آئے گا، کوئی مجدد قیامت میں کام نہیں آئے گا۔ سوال سب سے ہوں گے، پوچھا سب سے جائے گا، غلط فتویٰ دیا ہوگا پوچھا جائے گا۔ کوئی حاجی ہوگا، اگر اس نے گھمنڈ کیا ہوگا تو ٹھڈی کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، نمازی ہوگا تو بھی ٹھڈی کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر ریاکار ہوگا تب عبادتوں پر ناز کرنے والوں، سنو سنو، امام حسین عالی مقام علیہ السلام کو خدا نے کیا مرتبہ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، کوئی بخشش کرائے نہ کرائے، لیکن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین سے جڑے رہو گے جنتی ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث سنیے، آج کہتے ہیں لوگ فلاں مولانا سے محبت نہیں تو تم سنی نہیں، فلاں پیر سے تعلق نہیں تو تم سنی نہیں۔ ابے سنی کسی، سنیت کسی کے باپ کی جاگیر ہے، سنیت قطب المدار کی عطا کی ہوئی ہے، غریب نواز کی عطا کی گئی ہے۔ کسی کی سنیت 10 سال پرانی، کسی کی 20 سال پرانی، کسی کی 50 سال پرانی، کسی کی سنیت 100 سال پرانی، کسی کی سنیت 150 سال پرانی۔ مدار والوں، غریب نواز والوں، ہے خواجہ والوں، صابر و وارث والوں، خوش نصیب ہو تم حسین والے ہو، تمہاری سنیت 100 سال پرانی نہیں ہے، 1400 سال پرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نعرہ بھی میں ہی لگاؤں گا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا پاک، یا پاک، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد، زندہ باد۔ کسی مولوی کی بات میں آ جائیے، کوئی مولوی اگر کہے کہ سنیت ہم سے ہے تو کہنا 1300 سال تک کس سے تھی؟ بے شک، اور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کوئی پوچھے امام حسین کا تعزیہ مت اٹھاؤ تو اس سے پوچھو اچھا نالین کا نقشہ، چادر، یہ بھی تو سب بے جان چیزیں ہیں، ان کا کیا کریں؟ ان کا کیا کریں؟ جی سوال کرو، سوال
مجھ سے اور کہو کہ تم غلطی پر ہو, اپنی غلطی سدھار لو, توبہ کر لو, سچے اور پکے حسینی ہو جاؤ. کسی شاعر نے کہا حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح, شہید مردہ نہیں عام آدمی کی طرح, یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی. سبحان اللہ. اب نیا کلام سنیں گے نا, کون کون سنے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. پورا مجمع پیچھے تک